السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد بھائی نے دہلی سے ایک مسئلہ معلوم کیا ہے۔ پہلے میں ان کا استفتاء آپ حضرات کو سناتا ہوں، پھر اس کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اگر مان لیجئے ایک عورت ہے، اس کے شوہر انتقال کر ہوئے ہیں، اس عورت کے پاس جو جویلری ہے، جو اس کے پاس زیور ہے، معلوم کہ اگر بیٹے لڑکی لڑکیاں ہیں تو کون کتنا حقدار ہوگا ان کے زیور کا؟ تو سن لیا آپ نے، یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ اس میں والدین اور اولاد دونوں غلط فہمی کا شکار ہیں، اور مسئلے کی صحیح نوعیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اولادیں اپنے والدین پر ظلم کرتی ہیں اور بعض دفعہ والدین اپنی اولادوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے جو استفتاء میں شکل پوچھی گئی ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے ہم مسئلے کی مکمل نوعیت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد اس خاص جزئیے کا جواب دیں گے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ کیا والدین سے ان کی زندگی میں میراث کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ کیا والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں۔ تیسرا جز یہ ہے کہ اگر تقسیم کریں گے تو طریقہ تقسیم کیا ہوگا۔ ہم بالترتیب ان تینوں کا جواب عرض کرتے ہیں۔ پہلا جز، کیا والدین سے ان کی زندگی میں میراث کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اولادیں غور سے سن لیں، جب تک والدین زندہ ہیں وہ اپنے ہر طرح کی جائیداد اور مال کا مکمل مالک و مختار ہیں، اس میں اولاد کا کسی بھی قسم کی کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ وہ والدین سے زبردستی اپنے حصے کے طور پر ان سے مطالبہ ان کی دولت سے، ان کی جائیداد سے نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا جز یہ ہے کہ کیا والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے ثوابدید کے حساب سے اپنی خوشی سے جہاں خرچ کرنا چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ دھیان رہے کہ شریعت کا ان پر کوئی زور نہیں ہے کہ وہ اپنے جیتے جی اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دیں۔ تیسرا جز مسئلے کا یہ ہے کہ والدین اگر تقسیم کریں گے تو طریقہ تقسیم کیا ہوگا۔ اس جز کو بھی والدین بہت اہتمام کے ساتھ غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انتہائی اہم جز ہے۔ اس میں غلط فہمی کی وجہ سے بعض دفعہ والدین گناہ کا شکار ہوتے ہیں اور آخرت میں گرفت کے مجاز بن جاتے ہیں۔ تو والدین اپنی زندگی میں جب اپنی جائیداد کو تقسیم کریں گے تو اس تقسیم کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اس کا یا تو ایک مقصد یہ ہوگا کہ والدین یہ سوچ رہے ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو جائیداد ہے، ہماری اولادوں کا جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ بالکل صحیح ان تک پہنچ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولادیں آپس میں لڑ بیٹھیں گی یا میری اولادوں میں سے کسی کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر اس مقصد اور اس نیت سے والدین اپنے جیتے جی اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہیں گے تو اس صورت میں گنجائش ہے کہ مرنے کے بعد میراث کا جو طریقہ ہوتا ہے تقسیم کرنے کا، شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں اس طور پر یہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیا طریقہ ہے اس کو علماء سے معلوم کر لیں، اپنے گھر کے جو ورثہ ہیں ان کی تعداد بتا کر کے، ان کے رشتے بتا کر کے علماء سے مسئلہ معلوم کر لیں۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ والدین یہ چاہ رہے ہوں کہ ہماری جو جائیداد ہے ہم اپنی اولاد کے درمیان بس تقسیم کر دیں۔ ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میراث کے طور پر ہماری اولاد کو جو ملنا چاہیے اس طور پہ تقسیم کریں، نہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہم یہ اپنی اولادوں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو اس خاص شکل میں دھیان دیں والدین کہ اولاد کے درمیان برابر تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ اس میں بیٹے اور بیٹی کا کوئی فرق نہیں ہوگا، ہر اولاد کا برابر حصہ ہوگا۔
البتہ والدین کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی خاص وجہ ہے کسی اولاد میں جس کی بنا پر کسی اولاد کو زیادہ دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اولاد معذور ہے جو کما نہیں سکتی ہے، بقیہ اولاد اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، کما سکتے ہیں، یا کوئی اولاد غریب ہے، اس کے پاس انکم کے سورسز نہیں ہیں یا برائے نام ہیں، دوسری اولادوں کے پاس انکم کے ذرائع بہت زیادہ ہیں اور وہ صاحب ثروت اور مالدار ہیں، یا کوئی اولاد ایسی ہے جو ان کی خدمت زیادہ کرتی ہے، تو ان وجوہات کے بنا پر اگر والدین اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ زیادہ دینا چاہیں تو دینے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے، بلا کسی وجہ کے بعض اولاد کو زیادہ دے رہے ہیں اور بعض کو کم دے رہے ہیں، بس اس وجہ سے کہ کسی سے کو اونچا دکھانا چاہتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں والدین دھیان رکھیں، اگر اولاد کے درمیان کمی بیشی کے ساتھ تقسیم کریں گے تو ڈر ہے کہ آخرت میں وہ گرفت کے شکار ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر واقع آتا ہے حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے اپنی ایک اولاد کو غلام ہدیے کے طور پہ دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی ایک بچے کو غلام ہدیے میں دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ساری اولادوں کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا فی اولادکم، اور بعض روایتوں میں اعدلوا بین اولادکم، کہ اپنے اولاد میں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے اولاد کے درمیان برابری کرو۔ اس لیے اگر والدین اپنی زندگی میں اپنے جائیداد کو تقسیم کر رہے ہیں اور تقسیم کرنے کا بس مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جائیداد ہے وہ ہماری اپنے اولاد کے درمیان بٹ جائے، تو ایسی صورت میں وہ برابری کریں گے، کسی کو کسی سے زیادہ اور کم نہیں دیں گے۔ البتہ ہم نے جیسا کہ بتایا کہ اگر کوئی خاص وجہ ہے، اس وجہ کے بنا پر تو کسی کو زائد اور کم دے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں مسئلے کی مکمل نوعیت آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ جتنی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، تکملہ فتح الملہم جلد 2 صفحہ نمبر 48 سے شروع ہو کر کے 3 صفحے کے درمیان مفتی تقی صاحب عثمانی نے اس پر مکمل گفتگو کی ہے۔ اب ہم جو ارشاد بھائی نے خاص جزیہ پوچھا ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس میں اب یہ جب تک والدہ زندہ ہے اس وقت تک اگر اپنی اولادوں کے درمیان اپنی زیور کو تقسیم کرنا چاہ رہی ہیں تو اس میں پھر وہی بات دیکھی جائے گی ان کی نیت کیا ہے۔ اگر وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس زیور ہے اور ہماری اولاد کو بس ان کے درمیان تقسیم ہو جائے، تو ایسی صورت میں ان والدہ پر لازم ہے کہ سارے بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر برابر دیں، کسی کو کم اور زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ کوئی وجہ ہو، کوئی اولاد غریب ہے، کوئی اولاد معذور ہے، کوئی اولاد زیادہ خدمت کرتی ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر دے سکتی ہیں، بلا کسی وجہ کے کسی کو زائد اور کسی کو کم نہیں دے سکتی ہیں۔ اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ چاہ رہی ہوں ہم جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہماری اولاد کہیں آپس میں لڑ پڑیں گی، اس لیے ہم بطور میراث کے ان کو تقسیم کر دیں، تو پھر اب میراث کے طرز پر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اعلان ہے، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو شریعت کا، یا کسی شرعی مسئلے پر، کسی حکم پر آپ کے ذہنوں میں کوئی اعتراض ہو، یا کسی کی طرف سے اٹھا کر کے آپ کے دماغ میں بھرا گیا ہو، تو آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے متعلق ویڈیو بنا کر کے آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔